معزز سامعین گرامی قدر، محرم جب بھی آتا ہے ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر ہم کسی حقیقت سے نظر چرائیں تو چرائیں، کسی بیماری کی تشخیص نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، لیکن مجھے اور آپ کو بیماری کا علم بھی ہے، ادراک بھی ہے، شعور بھی ہے، آنکھیں بند کر لیں تو کر لیں۔ معاشرے میں جی بڑی فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت کی کیا دلیل ہے؟ عام فہم لوگ بیچاروں کو یہ مغالطہ ڈالا جاتا ہے مولویوں سے متنفر کرنے کے لیے، یار رفع یدین عدم رفع یدین کی بحث سے ہوتی ہیں، آمین بالجہر کی اور آمین بالسر کی بحث ہوتی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، ایصال ثواب کرنا ہے نہیں کرنا، کل چلیسواں چہلم، یہ باتیں بھی معاشرے میں ہیں۔ لیکن حقیقت بات بتلائیے گا، کیا معاشرے میں 20 تراوی 8 تراوی کے اوپر، کیا رفع یدین عدم رفع یدین کے اوپر آپ نے اپنی زندگی میں قتل ہوتے دیکھا؟ قتل ان اختلافات کی بنیاد پہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جو علمی یا فقہی ابواب کے اندر اختلافات ہوں وہ جتنے مرضی بڑھ جائیں، نفرت پیدا ہو سکتی ہے، ہاتھا پائی گالم گلوچ تک نوبت آ سکتی ہے، لیکن قتل قتال کی نوبت کبھی نہیں آتی۔ قتل قتال فرقہ واریت اپنی انتہا کو اور اشتعال انگیزی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے جب آپ کسی کے مقدسات کی توہین کرتے۔ جب کوئی اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرے گا تو لا محالہ اہل تشیع کو غصہ آئے گا، اور اگر اہل تشیع میں سے خاص طور پہ رافضی فکر کے جو لوگ سیدنا ابو بکر و عمر عثمان کی توہین کریں گے تو غصہ آئے گا۔ آپ مرض کی تشخیص کے بغیر مرض کا علاج کرنے کی جتنی مرضی کوششیں کرتے رہے ناکام ہو جائیں گے۔ مرض سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ صحابہ کی توہین کی جاتی ہے، یہ مرض ہے۔ فرقہ واریت کی تشخیص یہ ہے کہ فرقہ واریت صرف اس ایک بنیاد پہ پھیلتی ہے معاشرے میں کہ مقدسات کی توہین ہوتی ہے۔ ایک شخص کے لیے سیدنا ابو بکر و عمر اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اس کے سامنے ان کو گالیاں نکالی جائیں گی تو فرقہ واریت بڑھے گی۔ آپ تشخیص ہی غلط کرتے ہیں۔ آپ جتنی بھی گفتگو سرکاری میٹنگز میں دیکھیں وہاں پہ فرقہ واریت کی تشخیص یہ کی جاتی ہے جی شلوار اونچی رکھنا، 20 تراوی 8 تراوی، رفع یدین عدم رفع یدین، آمین، فاتحہ۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ مجھے جب بھی اس قسم کی میٹنگوں میں جانے کا اتفاق ہوا میں نے وہیں پہ اس بات کو ٹوکا اور روکا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر کبھی بھی پاکستان میں کوئی قتل نہیں ہوا اور نہ فرقہ واریت پھیلی۔ فرقہ واریت پاکستان میں جس بنیاد پہ پھیلتی ہے آپ وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب آپ بیماری کی تشخیص ہی نہیں کرنا چاہتے آپ علاج کیا کریں گے؟ جی علاج بڑا ہے، کیا ہے جی؟ امن کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ امن کمیٹیاں کیا کرتی ہیں جی؟ آج درد دل کے ساتھ یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ہماری امن کمیٹیوں میں ہماری جماعت کے نمائندے، مکتبہ فکر اہل حدیث کے نمائندے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن امن کمیٹیوں کا بنیادی طور پہ جو کردار ہے وہ کیا ہے؟ توہین کو روکنا نہیں ہے، توہین ہو جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے۔ امن کمیٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ توہین کو روکے۔ امن کمیٹی کا یہ کردار نہیں ہے۔ امن کمیٹی کا کردار یہ ہے کہ اگر کسی نے توہین کر دی ہے اب اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اب اس کے اوپر ملبہ ڈال دیا جائے، اور اگر کوئی شخص احتجاج کرے کہ فلاں نے توہین کی ہے تو امن کمیٹی کا مقصد یہ ہے اس کی آواز کو دبایا جائے اور اس کو شر پسند کہا جائے اور اس کو فرقہ واریت پھیلانے والا کہا جائے جو آواز اٹھا رہا ہے۔
جس نے توہین کی ہے وہ فرقہ وریت نہیں ہے. فرقہ وریت یہ ہے کہ جس نے توہین کیا اس کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کیا جائے کہ قانون کو حرکت میں لے آئیں. گفتگو کسی اور طرف چل پڑی ہے. یہ لیکن حقیقت ہے. ہماری امن کمیٹیاں، ہماری حکومتوں کا طرز عمل صرف یہی ہے. اس حوالے سے دوسرے خطبے میں چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا. کن صحابہ کے بارے میں محرم آتا ہے؟ ہر محرم میں یہ ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث بریلوی کیوں ضرورت محسوس کرتے ہیں شان صحابہ کو بیان کرنے کی؟ اس وجہ سے کہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، تنقیص ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول اپنی زندگی میں یہ نصیحت کر کے گئے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا. رسول اللہ اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا. کیوں اللہ کے رسول؟ کیونکہ تم میں سے کوئی ایک شخص نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے پہاڑ لے کے آئے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے. احد پہاڑ سے بھی بڑے ہیرے سونے چاندی کے پہاڑوں کو خرچ کر دے. میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے یہاں صحابہ کی وہ ترتیب رسول اللہ نے بیان نہیں کی کہ ابو بکر کے، عمر کے، اعلیٰ درجے کے صحابہ کی بات نہیں ہو رہی. کسی ایک صحابی سے مراد یہ ہے وہ صحابی جس کو رسول اللہ کے ساتھ صحبت میں سب سے کم وقت میسر آیا ہو، اور وہ اصحاب ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں صرف چند گھنٹے گزارے، حج کے کچھ ایام گزارے، چند لمحات گزارے. ان میں سے بھی اگر کوئی میرا صحابی ایک ہاتھ، ایک بھی پورا نہیں، آدھ ہاتھ بھی گندم، جو، چاول خرچ کرے، میرے امتی قیامت تک آنے والے اس کے مقابلے میں احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات خرچ کریں، وہ اس صحابی کے آدھ ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، وجہ یہ ہے. اسی لیے صحابہ خود بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث حکمن مرفوع ہے، قول صحابی ہے، موقوف ہے، لیکن حکمن مرفوع ہے کیونکہ رسول اللہ سے سنا ہے. ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا گیا ایک لمحہ تمہیں عمر نوح مل جائے، عبادت میں گزار دو، وہ لمحہ بہتر ہے. اور حقیقت بات ہے بہتر ہے، اور سچ ہے کہ بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، بندہ محنت سے ولی اللہ بن سکتا ہے، بندہ کسب سے شہید بن سکتا ہے، بندہ جد و جہد سے ولایت کے، صالحیت کے، زہد کے، ورع کے، تقوی کے بہت سے مدارج عبور کر سکتا ہے. لیکن بندہ جتنی مرضی کوشش کر لے صحابی نہیں بن سکتا. جس طرح بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف نبوت جو ہے یہ کسبی منصب نہیں ہے، جس طرح نبوت کسب کے ذریعے کمائی نہیں جا سکتی، اس طرح صحابیت بھی کسب کے ذریعے کمائی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر گئے. رسول اللہ نے کہا اللہ رب العزت نے مخلوقات اور انسانوں میں سے دلوں کو ٹٹولا اور سب سے زیادہ متقی دلوں کے اوپر نبوت کے تاج رکھ دیے. اور ان میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ دل تھا، افضل دل تھا، تقوی کے لیے خاص تھا، اس کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا. نبوت کس نے چنی؟ اللہ نے. کس طرح چنی؟ دلوں کو ٹٹول کر، جانچ کر، پرکھ کر. اور اسی لیے قرآن پاک میں جب صحابیت کی باری آئی تو قرآن میں آیتیں بھی نازل ہو گئی کہ ہم نے ان کا دلوں کو ٹٹولا تقوی کے لیے. اور رسول اللہ کی اس حدیث نے اس آیت کی تشریح بھی کر دی. رسول اللہ نے کہا نبیوں کے بعد جو دل سب سے اعلیٰ، افضل اور متقی تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا گیا. کسی کو سسرالی رشتہ دار بنا دیا گیا،
کسی کو رسول اللہ کا وزیر بنا دیا گیا، کسی کو ابو بکر بنا دیا گیا، کسی کو عمر بنا دیا گیا۔ دل جو متقی تھے پہلے سے، اسی لیے صحابہ کی جب تعریف کی قرآن پاک میں باری آتی ہے، جتنے اعزازات ہیں، مفلحون، مہتدون، راشدون، جتنے اعزازات مومنوں کے لیے وہ سارے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ بھی ابتدا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کلام حمید میں بھی ان کا ذکر کرتا ہے۔ اب جو مقدس ہستیاں سٹیٹس اور مقام میں اس لیول پہ ہوں، اس درجے پہ ہوں کہ میرا اہل سنت کا، اہل حدیث کا، دیوبند کا، خاص طور پہ اہل حدیث اور دیوبند کا، اور بریلوی مکتبہ فکر کے بھی تحقیقی علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اہل سنت کا یہ اجماع ہے۔ بعض لوگ جو رفض سے متاثر ہو گئے ان کی بات نہیں کر رہا، کیا اجماع ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد استاد ہیں کائنات میں جس کا ہر شاگرد کامیاب ہے۔ اور کلام حمید میں اس کو اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کچھ لوگ ابتدائے اسلام میں رسول اللہ کے ساتھی بنے، کچھ وسط اسلام میں، کچھ انتہائی اسلام میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ کائنات کا واحد ٹیچر ہے جس کے ہر سٹوڈنٹ کو قیامت کے دن کامیابی کی سند عطا کی جائے گی، واحد ٹیچر ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہ سند جو عطا کی قرآن پاک میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ایک عرصہ جنت میں گزاریں گے، مختلف واقعات ہیں، تفصیلی بات۔ اللہ پوچھے گا کیسے ہو؟ کہیں گے اللہ حور و غلمان مل گئی، ہر چیز مل گئی، آب کوثر مل گیا، پانی مل گیا، ساری نعمتیں ملتی ملتی۔ اللہ کہے گا ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ اے اللہ وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ کہے گا جس طرح باپ آدم اور حوا جنت میں تھے، تم بھی آج جنت میں ہو، تمہارا باپ بھی جنت ہی میں تھا، تم بھی آج جنت میں ہو۔ ایک نعمت ایسی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اے جنتیو، جس طرح تمہارے باپ آدم کو اور حوا کو کبھی جنت سے نکالا تھا، آج تم پہ یہ نعمت بھی تمام کرتا ہوں کہ تم سے راضی ہو گیا ہوں، جنت سے کبھی نہیں نکالوں گا۔ یہ ہر جنتی کو فضیلت ملنی ہے، کہاں جا کے؟ جنت میں جا کے۔ کتنے ہزاروں سالوں بعد، پتہ نہیں کوئی بیچارہ قبر کا عذاب بھگت کے معاف ہوا، کوئی موت کی تکلیف بھگت کے معاف ہوا، کوئی بیماری کے ساتھ تڑپتا ہوا معاف ہوا، کوئی حشر کی سختیوں اور تلخیوں کے ساتھ معاف ہوا، اور ہو سکتا کوئی ایسا بھی ہو کہ جو جہنم کا غوطہ کھا کے معاف ہوا ہو، اور کوئی ایسا بھی ہو جو ایک عرصہ رہ کے معاف ہوا ہو۔ باللہ ہر جنت میں گیا تو اللہ راضی ہو گیا ہزاروں سالوں کے بعد۔ وہ سرٹیفکیٹ جو ہر جنتی کو جنت میں جانے کے بعد یہاں سے ہزارہ سال کے بعد ملنا ہے، وہ سرٹیفکیٹ اللہ نے چلتے پھرتے صحابہ کو اسی دنیا میں دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میں رب تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ وہ رب جو جنتیوں سے جنت میں جا کے راضی ہوگا، وہ صحابہ سے اس زمین کی پشت پہ راضی ہو گیا۔ ان صحابہ کے بارے میں تبرہ کرو گے، گالیاں دو گے، طعن و تشنیع کرو گے، تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم قانون کو حرکت میں لائیں، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ پھر بھی ملزم ہم ہیں۔ او جی دیکھو جی، ہر وقت صحابہ کی شان بیان کرنا، ہر وقت فرقہ واریت پھیلانا، اگر ہر وقت بھی بیان کی جائے۔ کبھی گالی دی ہو، کبھی تبرہ کیا ہو، کبھی برا بلا کہا ہو، کبھی نہیں کہا۔ تم سے شان بیان کرنا بھی ہضم نہیں ہوتی، اور شان بھی کس فروق اعظم کی،
اللہ اکبر. وہ فاروق اعظم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دیں وہ دیں، لیکن جو فاروق اعظم کو مقام اللہ رب العزت نے اور امتیوں کو بتلا اور سمجھا دیا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس فاروق اعظم کے اگر حیدرآباد کے اندر پتلے جلائے جائیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. میں اور تو سکون کی نیند سو جائیں کہ سیدنا عمر کے اور ابو بکر کے پتلے جلائے جا رہے ہیں. ہمارے ایمان کا بھی سوال ہونا قیامت کے دن، ہم سے بھی پوچھا جانا، ہمارا گریبان بھی پکڑا جانا. وہ عمر خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم کو دیکھا ہے، دل میں یہ آرزو ابری، ہاں ہمارے باپ ابراہیم نے یہاں کھڑے ہو کے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. اے اللہ کے رسول، یہ مقام ابراہیم بڑا قیمتی ہے، اس کے ساتھ ہماری تاریخ جڑی ہے، یہ خانہ کعبہ کی تاریخ ہے. اے اللہ یہاں پہ نماز کو فرض کر دیجیے. اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کو ترغیب دیں کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں. یہ مطالبہ اللہ اور رسول سے حضرت عمر کر رہے ہیں، اور خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ حکم فرمائیں گے فرض ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کو نازل کیا. عمر آپ کی کیا خواہش ہے؟ یہ خواہش ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے عمر، آپ کی خواہش کے بعد ہر عمرہ کرنے والے کے لیے یہاں 2 رکعت نماز کو فرض کر دیا گیا. اے اللہ کے رسول، آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، ہمارے ان سے نکاح حرام ہے. ماں کے ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا، لیکن اے اللہ کے رسول، ان کا ایک پروٹوکول ہونا چاہیے، ان کا ایک لباس ہونا چاہیے، ان کا ایک حلیہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کے رسول وہ گھر سے نکلیں تو حجاب اور جلباب میں نکلیں تاکہ پتہ لگے امہات المومنین جا رہی ہیں. کس سے مطالبہ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ سے. اللہ کہہ رہے ہیں قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. اے عمر، آپ کے مطالبے کو اللہ نے آسمانوں سے سن لیا، اور امہات المومنین کے لیے ہی نہیں، امت کی ہر بیٹی کے لیے پردے کو فرض کر دیا. اس عمر کی شان میں تنقیص ہو کہ جس کی موافقت میں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کر رہا. رسول اللہ نے آیت پڑھی کہ مضغہ علاقہ کے اوپر قرآن کی جو متعدد آیتیں نشو و نما کے حوالے سے، یہ آیتیں جب رسول اللہ پڑھے ہیں تو حضرت عمر کے منہ سے جواب نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ سے بہترین تخلیق کرنے والا کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آگے اسی جملے کو لگا دیا. عمر کے منہ سے نکلا، اللہ نے آیت بنا کے نازل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے قیدیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اے ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو بکر نے کہا یہ ہمارے اپنے ہی تو ہیں، اپنے ہی تو ہیں، خاندان بھی اپنا، قریشی بھی ہیں، کوئی چچا داد ہے، کوئی پھپھو داد ہے، کوئی مامو داد ہے. ان سے پیسے لے کے چھوڑ دیا جائے یا ان کو کہا جائے پڑھا دیں، ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی طرف مائل تھے. عمر سے پوچھا عمر آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا اللہ کے رسول سیدھی بات ہے، میری رائے ابو بکر سے مختلف ہے. میری خواہش یہ ہے عقیل کو علی کے سپرد کیا جائے، عقیل کو علی ذبح کر دے. میری رائے یہ ہے فلاں کو فلاں کے سپرد کیا جائے اور وہ اس کو ذبح کر دے. میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کرو، میں ان کو قتل کر دوں. حضرت عمر کی اس رائے کو سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کہا میں ابو بکر کی رائے کو اختیار کرتا ہوں. حضرت عمر چلے گئے. واپس آئے تو رسول اللہ بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں.
حضرت عمر آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول بتا دیجئے کس وجہ سے رو رہے ہیں تاکہ میں بھی روں، یا مجھے نہیں بتانا تو اپنا چہرہ رونے والا کر دیتا ہوں تاکہ اس برکت میں شامل ہو جاؤں۔ یہ عمر ہے جو رسول اللہ کی اس طرح اقتداء اور پیروی کرنے والا ہے کہ اگر آپ رو رہے ہیں مجھے نہیں بتاتے تو میں اپنی شکل رونے والی بنا لوں گا۔ کہا عمر اللہ کو آپ کی رائے زیادہ پسند آئی ہے، اور اللہ تعالی نے آسمان سے آیتیں نازل کی ہیں کہ عذاب قریب تھا، اور اگر اس بات کی شریعت اسلامیہ میں اجازت نہ ہوتی کہ قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے، اس کی شریعت میں اجازت نہ ہوتی تو اس رائے کی وجہ سے عذاب آ جاتا۔ اجازت تھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ناراض ہو گئے، مطالبہ کیا کچھ بیویوں نے کہ اللہ کے رسول مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلتا ہے، ہمارے گھروں میں 3 ماہ ہنڈیاں نہیں پکتی، اب تو اسلام امیر ہو چکا ہے، ایک وقت کا کھانا تو پکنا ہی چاہیے۔ رسول اللہ اس مطالبے سے ناراض ہو گئے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، متعدد روایتیں، جن میں سے ایک روایت جو قرآن موافقات عمر کے حوالے سے، حضرت عمر نے جا کے کہا اللہ کی بندیوں ڈر جاؤ اللہ سے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کے بہتر بیویوں عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے وہ جملے قرآن میں نازل کر دیے، بین اسی طرح۔ پھر جب حضرت عمر کو پتا چلا، اللہ اکبر، عمر کی کیا شان ہے، کیا منزلت ہے، ازواج مطہرات اونچی اونچی آواز میں رسول اللہ سے باتیں کر رہی ہیں۔ حضرت عمر جب دروازے کے قریب پہنچے، طبیعت میں عجیب قسم کا اضطراب پیدا ہو گیا کہ میں رسول اللہ کے گھر کے اندر کھڑا ہوں اور قریب پہنچ چکا ہوں اور بیویوں کی آواز باہر آ رہی ہے۔ کھٹکا کے دروازہ، عمر بن خطاب آیا ہے، کھٹکایا دروازہ، جیسے ہی آواز بلند کی عمر بن خطاب آیا، ساری ازواج مطہرات اپنے گھروں کے پردے آگے کر کے اندر چلی گئی۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا یہ انداز دے کے مسکرانا شروع ہو گئی۔ کہا اللہ کے رسول ابھی تو آوازیں آ رہی تھی، ابھی کوئی نظر نہیں آتی، ابھی تو آوازیں آ رہی تھی، ابھی کوئی نظر نہیں آتی، کیا میرے سے یہ زیادہ ڈرتی ہیں آپ سے؟ پیچھے ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی جی ہاں، ہمارے خامن تو نرم ہوئے ہیں، نرم مزاج ہیں، آپ بڑے سخت دل ہیں، اس لیے آپ سے ڈرتی ہیں۔ رسول اللہ مزید مسکرانا شروع ہو گئے کہ ڈر تو آپ سے زیادہ لگنا چاہیے تھا، ڈرتی میرے سے ہیں؟ اے عمر آپ یہ بات بار بار نہ کریں، مفہوم یہ آپ یہ بات نہ کریں ہمارے خامن کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ تلخ مزاج ہیں، آپ کا روب دبدبہ ہے، آپ کی وجہ سے ہمارا خامن ہے، ہم جیسے مرضی بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حضرت عمر کو ایک جملہ کہا جو بعض بدبختوں نے ازواج مطہرات کی توہین کے اوپر لاگو کیا، ایسے بدبخت ہے۔ یہ شان عمر بیان ہو رہی ہے اور یہاں سے بھی تنقید سے امہات المومنین لیتے ہیں بعض بدبخت۔ رسول اللہ نے کہا اے عمر، آپ کا روب انسانوں اور مخلوقات کے اوپر نہیں ہے فقط، اللہ کی قسم آپ جس گلی میں چل رہے ہوں، ابلیس اعظم شیطان لعین کو پتا چلے عمر آ رہا ہے، وہ اس رستے کو بدل لیتا ہے۔ یہ شان عمر بیان ہو رہی ہے، اور بعض بدبخت یہاں سے بھی توہین نکال لیتے ہیں اور پھر بھی الزام ہمیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر ان صحابہ میں شامل ہیں کہ جن کے ایمان کی تکمیل کی رسول اللہ نے زمین کے اوپر گواہی دی ہے۔ کیسے؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے بڑے پیارے ہیں، میرے مال سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے والدین سے، ہاں شاید میری جان جو ہے اس سے پیارے نہ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان مکمل تب ہوتا ہے ہر ایک کا، یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اسے اس کی مال، جان، والدین، آل اولاد سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں؟ اے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا تو جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں۔ اے عمر اگر آپ نے کہہ دیا تو سن لیجئے، آج آپ کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ مکمل ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد کمی تو ہو سکتی ہے، اضافہ یہ مکمل ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول کو اللہ نے خواب میں عمر کو دو انداز میں دکھایا۔ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، امتی کا نہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے خواب دیکھا اور آ کے بیان کیا صحابہ میں، اور کہنے لگے آج میں نے خواب دیکھا ہے، کچھ لوگوں کی قمیضیں سینے سے اوپر تک ہیں، کچھ کی سینے تک ہیں، کچھ کی پیٹ تک، کچھ کی ٹخنوں تک، کچھ کی گھٹنوں تک، اور میں نے دیکھا کہ عمر کی قمیض ہے تو زمین پہ گھسٹتی بھی پیچھے بھی لمبی 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 ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ نے اس قمیض کی اور اس لباس کی کیا تعبیر کی ہے؟ کہا یہی تو بتانے آیا، مفہوم یہی ہے۔ وہ تعبیر یہ ہے کہ یہ قمیص اور کپڑے دین تھے، کسی کا دین سینے تک ہے، کسی کا گھٹنے تک، یعنی بقدر قمیص اس کے اندر اتنا دین موجود ہے۔ اور جب عمر کی باری آئی تو عمر کے تو پورے جسم کو بھی قمیص سے گھیرا ہوا اور ساتھ زمین کے اوپر بھی وہ کرتا گھسٹ رہا، عمر کا دین اس قدر زیادہ ہے۔ پھر خواب آئی، پھر آ کے صحابہ کو بتایا، آج پھر اللہ نے خواب دکھایا۔ نبی کا خواب وہی ہے، حجت ہے۔ آج کیا خواب دیکھا ہے؟ آج خواب دیکھا کہ ابو بکر آئے ہیں، انہوں نے 2 ڈول پانی نکالا کنویں سے، اور پھر عمر آئے ہیں، انہوں نے ڈول نکالنا شروع کیے، پانی کے نکالتے 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 اتنے ڈول نکال لیے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اور میں نے عمر سا عبقری کوئی نہیں دیکھا۔ یہ رسول اللہ کی طرف سے ٹائٹل تھا جو حضرت عمر کو عطا ہوا کہ عمر جیسا عبقری انسان میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اتنے ڈول پانی کے نکال دیے، اتنا مضبوط اسلام کو کر دیا۔ عمر سے زیادہ عبقری، یہ عبقری عربی زبان کا ٹائٹل ہے، یہ وہ والا عبقری نہیں جو پاکستان میں بھی ایک پھرتا ہے، جیلی وظیفے بتانے والا، جھوٹ سچ مکس کر کے، کچھ باتیں سچی بھی ہوتی ہیں۔ عبقری اور حضرت عمر وہ ہیں جن کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، جنت کی متعدد مرتبہ بشارتیں بھی، وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں۔ احد رک جا تیرے پہ شہید، ہیرا رک جا تیرے پہ شہید۔ ان جنتوں کی بشارتوں کے علاوہ عمر کو ایک فضیلت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ معراج کی رات میں صحابہ کو جنتوں کی بشارت تو ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ جنت میں عمر کا ایک محل بھی رسول اللہ کو دکھا دیا۔ رسول اللہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ خود بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ وجہ کیا یہ بھی سن لیجیے۔ حضرت بلال کے چلنے کا انداز رسول اللہ کے لیے مانوس ہے۔ وہ جب گھر میں آنے سے پہلے آپ کو بھی پتا ہوتا ہے بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، انسان مانوس ہوتا ہے کچھ آوازوں سے، تو حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ رسول اللہ پہچانتے ہیں۔ جب جنت میں داخل ہوئے، بلال زمین پہ چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی آواز جنت میں سنا رہا تھا۔ رسول اللہ نے وہ سنی اور اس کے بعد ایک محل دیکھا انتہائی خوبصورت، رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ اتنا عمدہ خوبصورت محل کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک قریشی نوجوان کا۔ تو میرے دل میں خیال آیا میں بھی قریشی نوجوان ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنا خوبصورت محل بنایا ہوا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اب میرے لیے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کے غلام اور خادم کا محل ہے جس کا نام عمر ہے۔ اے عمر، واپس آ کے عمر کو کہہ رہے ہیں اے عمر میں اس محل میں داخل ہونے لگا، مجھے تیری غیرت کا خیال آیا اور میں اس محل میں داخل نہ ہوا۔
کہ عمر کی غیرت حیادار پردہ دار. تو حضرت عمر رونا شروع ہو گئے. اے اللہ کے رسول، جس نے ہمیں غیرت سکھائی، جس نے ہمیں اوڑھنا بچھونا سکھایا، مفہوم یہ ہے، جس نے محرم غیر محرم رشتے کا بتایا، اس نبی کے اوپر میں غیرت کھاؤں گا؟ جس نے ان سارے رشتہ داروں کا احترام بتایا، جس شخص کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت نہیں دی، اس کا جنت میں محل دیکھائے ہیں، اس کے اوپر اگر تبرہ کرو گے تو اہل حدیث کا ہر فرزند، اہل سنت کا ہر فرزند قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کرے گا. کرو گے کہ نہیں؟ اس محرم میں کسی بھی صحابی کی توہین تنقیص ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.